میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تھوڑے بہت آپ بھی نعت خوان بن چکے ہیں، کافی احباب نے آپ کو بڑی محبت سے سنایا، تو میں شکر گزار ہوں محترم بھائی منظور صاحب، انہوں نے منا چیز کو اپنی اس خوبصورت محفل میں مدعو فرمایا، اور دیگر بھائی محمد عمران صاحب، بھائی محمد نوید اختر صاحب اور ان کے بھائی ثناء اللہ صاحب، ان کے حکم پر حاضری ہے۔ اللہ رب العزت میرا حاضر ہونا، آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ عالی ہم قبول فرمائے۔ پریشان نہیں ہونا، صرف میں نے 15-20 منٹ آپ سے بات کرنا، اتنی دیر برداشت کرنا ہے۔ اگر زیادہ تھک چکے ہیں تو پھر ابھی ہی دعا کر لیں گے، ضروری نہیں ہے۔ بولو بھائی تھکے تو نہیں ہونا، میں نے آدھا گھنٹہ بیان کرنا تو حکومت نہیں کرنی کہ آپ کو چھوڑنا۔ اگر آپ خوشی سے سماعت کریں گے تو بات سنانے کے اندر ایک لطف آئے گا، اور باقی آپ اس طرح ہمارے وزیر اعظم فرمانے کے گھبرانا نہیں، تو گھبرانا نہیں ہے۔ جب آپ تھک جائیں گے میں اس سے پہلے آپ کو ایک دفعہ محبت کے ساتھ انتہائی ذوق و شوق اور عبادت کی نیت سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود شریف پیش کیجیے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم نے مل کے درود پڑھا ہے، ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں، میں تھوڑا آپ کے اور قریب ہو جاتا ہوں، آپ بھی تھوڑا سا میرے قریب ہو جائیے۔ جتنی جگہ ملتی ہے جتنا قریب آئیں گے ایک لطف آئے گا۔ آج ماشاءاللہ تمام احباب، آخر میں دھوپ بھی ہے، سائے میں آ جائے۔ سناؤں ہم نفس تجھ کو افسانہ محمد کا، سناؤں ہم نفس تجھ کو افسانہ محمد کا، کہ میں ہوں روز اول سے ہی دیوانہ محمد کا۔ یوں بات نہیں بنے گی، اگر دیوانے ہو تو پھر محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سناؤں ہم نفس تجھ کو افسانہ محمد کا، کہ میں ہوں روز اول سے ہی دیوانہ محمد کا۔ زمین مسند مگر پرواہ نہ تھی کیسر و کسرا کی، تعالی اللہ یہ تھا فقر شہانہ محمد کا۔ لوگوں دل میں میری آنکھوں میں سما جائے محمد، جس سمت میں دیکھو نظر آئے تجلائے محمد۔ آنکھوں پہ بٹھا لو اسے پتلی پہ سجا لو، ہے خاک شفا خاک کفے پائے محمد۔ ارمان نکل جائے میرے حجرہ دل سے، ارمان نکل جائے میرے حجرہ دل سے، یہ گھر ہے محمد کا یہاں آئے محمد۔ ارمان نکل جائے میرے حجرہ دل سے، یہ گھر ہے محمد کا یہاں آئے محمد، یہاں آئے محمد۔ ہر طور مقدم ہے سخن آئے محمد، وہ دل ہی نہیں جس دل میں نہ آئے محمد، وہ روح ہی نہیں جس روح کو نہ توڑ پائے محمد۔ سدرا کا حوالہ تو ہے سمجھانے کی خاطر، اس سے بھی آگے ہے کہیں جائے محمد۔ ارے سدرا کا حوالہ تو ہے سمجھانے کی خاطر، اس سے بھی آگے ہے کہیں جائے محمد۔ جنت نے تھا دیکھا مدینے کی طرف شوق سے، جس روز مدینے میں تھے آئے محمد۔ ارے جنت نے تھا دیکھا مدینے کی طرف شوق سے، جس روز مدینے میں تھے آئے محمد۔ تو پھر کیوں میں کہوں تہذیب عبادت ہے سراپا ہے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آ رہا ہے محمد۔ منشا جو خدا کی وہی منشا ہے محمد، تنظیم خدا ساز تمنا ہے محمد۔ جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی۔ اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، ولیوں کی ولایت ہے محمد کی اطاعت، شہیدوں کی شہادت ہے محمد کی اطاعت، خطیبوں کی خطابت ہے محمد کی اطاعت، عدیلوں کی عدالت ہے محمد کی اطاعت، شریفوں کی شرافت ہے محمد کی اطاعت، صدیقوں کی صداقت ہے محمد کی اطاعت، والدین کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، مرکز کی حفاظت ہے محمد کی اطاعت، شہیدوں کی شہادت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت۔ ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لو، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لو، اللہ کو سمجھنا ہے تو محمد کو سمجھ لو، اللہ کو سمجھنا ہے اللہ کو سمجھنا ہے، اللہ کو سمجھنا ہے تو محمد کو سمجھ لو۔ اللہ رب العزت نے کائنات
سے بڑا اور سب سے اعلیٰ سچ بھیجا وہ تیرے اور میرے نبی کی ذات۔ اور میرے آقا کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ آج یہ ماں باپ کی، ماں کی محبت کے اندر یہ محفل سجائی گئی ہے۔ لوگوں اگر آقا اس دنیا کے اندر نہ آتے تو کوئی ماں باپ سے محبت نہ ہوتی، اگر آقا اس دنیا کے اندر نہ آتے تو کوئی کسی کی عزت اور کوئی کسی کی قدر نہ ہوتی۔ میرے آقا کے آنے سے پہلے میں تو یوں کہتا ہوں کہ دن تھا اجالا نہیں تھا، آقا کے آنے سے پہلے چاند تھا اس کے اندر چاندنی نہیں تھی، میرے آقا کے آنے سے پہلے، میرے آقا کے آنے سے پہلے سورج تو تھا تپس نہیں تھی، میرے آقا کے آنے سے پہلے دل تھا دھڑکن نہیں تھی، میرے آقا کے آنے سے پہلے دماغ تھا سوچ نہیں تھی، میرے آقا کے آنے سے پہلے پھول تھے ان کے اندر خوشبو نہیں تھی، میرے آقا کے آنے سے پہلے زمین تھی اس پہ سبزہ نہیں تھا، میرے آقا کے آنے سے پہلے پہاڑ تھے پختگی نہیں تھی، میرے آقا کے آنے سے پہلے آسمان تھا بلندی نہیں تھی، میرے آقا کے آنے سے پہلے پھولوں کے اندر خوشبو نہیں تھی، ستاروں کے اندر چمک نہیں تھی، ہواؤں کے اندر سرسراہٹ نہیں تھی، ستاروں کے اندر جگمگاہٹ نہیں تھی۔ آقا کے آنے سے پہلے ماں باپ تو تھے مگر ماں باپ کی کوئی عزت نہیں تھی۔ جب آقا آئے دنیا کے اندر اللہ نے ماں کو عزت عطا فرمائی۔ میرے آقا میں اس مہینے کے حوالے سے دو چار ضروری باتیں، میرے آقا آئے دنیا کے اندر سب سے بڑے سچ بن کر آئے، سب نے مانا 40 سال تک، 40 سال تک ہمارے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا، 40 سال تک میرے آقا خاموش رہے، 40 سال کے بعد جب آقا کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، آقا کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے قبیلے والوں کو بلایا، اپنے لوگوں کو بلایا، اپنے یاروں کو بلایا، ماننے والوں کو بلایا، جو صادق و امی کہتے تھے، جو اچھا سمجھتے تھے۔ آقا نے فرمایا حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، مکہ والو تمہارے درمیان میری ساری زندگی گزر چکی ہے، 40 سال تمہارے درمیان رہ چکا ہوں، میرے میں شیب و فراز، میری صحت، میری بیماری، میرا دکھ، میرا سکھ، میری بیماری، میری پریشانی، میری مشکلات، میرے مسائل، میرے ماں باپ، میرے میں شیب و فراز، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک دن، ایک ایک رات تمہارے درمیان رہا ہوں۔ حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، مکہ والو مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا، سب نے وجہ زبان ہو کے کہا، لوگوں کا آج ہم عربی سمجھتے، سب نے کہا جربناک مرارا ما رأینا فیکا الا الصدقا، ہم نے تجربہ کیا بے شمار دفعہ، ہم نے بے شمار دفعہ آپ کو آزمایا، محبوب سونے اور چاندی کے اندر کھوٹ ہو سکتا ہے، آپ کی زبان کے اندر جھوٹ نہیں ہو سکتا، محبوب چاند کی رانائیوں کے اندر داغ ہو سکتا ہے، آپ کی سیرت کے اندر، آپ کی صورت کے اندر داغ نہیں ہو سکتا، تو فرمایا پھر بتاؤ نا مجھے کیسا پایا، کس طرح پایا؟ سب نے کہا جربناک مرارا ما رأینا فیکا الا الصدقا، ہم نے بے شمار دفعہ تجربہ کیا، آپ سے بڑھ کے ہم نے کوئی سچا نہیں پایا۔ صدقہ، ہم نے آپ کے اندر صدق دیکھا، اور ہم نے آپ کے اندر کیا دیکھا؟ صدق، صدق کہتے کسے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، سمجھئے گا، صدق کہتے ہیں جس کا اٹھنا سچ ہو۔ بولو یار تھکے ہو، سبحان اللہ، انہوں ٹیم ہی ہوتا ملیا جرہ تو ساتھ بلکل ہی تھکے ہو۔ صدق کہندے نے جیدہ اٹھنا سچ ہوئے، وہ میاں جیدہ بیٹھنا سچ ہوئے، جیدہ کھانا سچ ہوئے، جیدہ پینا سچ ہوئے، جیدہ چلنا سچ ہوئے، جیدہ پھرنا سچ ہوئے، جیدی خلوت سچ ہوئے، جیدی جلوت سچ ہوئے، جیدی جوانی سچ ہوئے، جیدہ بڑھاپا سچ ہوئے، جیدی اولاد سچ ہوئے، جیدی اصحاب سچ ہوئے، جیدی یار سچ ہوئے، نہیں نہیں، انہوں کہندے نے صدق کہ جیدی ایک ایک چیز، جیدی خوشی، جیدی غمی، جیدہ مکہ سچ ہوئے، جیدہ مدینہ سچ ہوئے، جیدہ کرینہ سچ ہوئے، جیدہ خزینہ سچ ہوئے، انہوں صدق کہندے نے تے جڑے سمجھن گے صرف وہ بولن گے، جیدی ایک ایک ادا، جیدی ایک ایک وفا، جیدی ایک ایک چیز سچ ہوئے، انہوں صدق کہندے نے تے جڑا اس سچوں سچ کو پہلے مان جاوے انہوں ابو بکر صدیق۔ جب آقا نے یہ اعلان کر دیا، بات سمجھ آ رہی ہے، جب آقا نے یہ اعلان کر دیا کہ مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا، سب نے کہا کہ آپ جیسا سچا ہم نے کائنات کے اندر نہیں دیکھا، تو آقا نے فوراً فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کیا کرو؟ بولو یار، پڑھ لو یار، لا الہ الا اللہ، کلمہ کو معمولی سمجھا ہے تم نے، کلمہ کو معمولی سمجھا ہے، کلی کی لوہے جبی لا الہ الا اللہ، خودی کے در سبی لا الہ الا اللہ،
صدا لا الہ الا اللہ، ولی ولی کی نوا لا الہ الا اللہ، علی علی نے کہا لا الہ الا اللہ، چمن چمن کی فضا لا الہ الا اللہ، دمن دمن کی صدا لا الہ الا اللہ، کلام پاک دارا لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے شاعر مصر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا خودی کا در رہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے دے گے فضا لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بدھ ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کے نہیں پابند، بہار ہو کے خزا لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزا لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے آپ پر پتھر برسانے والے آپ کی برادری کے لوگ، آپ کے اپنے تھے۔ یہ بات تھی کہ آقا سچ ثابت ہوئے، جب آقا نے یہ بات کر دی تو اس کے بعد سب نے پیارے آقا کے اندر معاذ اللہ جھوٹ تلاش کرنا شروع کر دیا کہ کوئی ایسی بات ہمیں ملے۔ میں جس موضوع پہ آؤں گا نا آپ خود ہی سمجھ جائے گے کہ بات کیسے ادھر آ گئی۔ ہمیں کوئی بات ملے ہم معاذ اللہ اس کو جھوٹا ثابت کریں۔ حضرت ابو سفیان خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں روم کے بادشاہ کے پاس بیٹھا تھا، مجلس لگی ہوئی تھی، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے پیارے نبی کی باتیں شروع ہو گئی اور دشمنہ بھی ساڑھے نبی کے تذکرے شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا ہمارے پیارے نبی کی باتیں شروع ہو گئی اور لوگوں نے باتیں کرنی اور کیسے روم نے پوچھنا شروع کر دیا تو اچانک میرے اوپر نظر پڑی۔ حضرت ابو سفیان بیان کر رہے ہیں جب میں سامنے آیا تو کہا کہ تو عرب سے آیا ہے، عرب کا رہنے والا ہے، تو بتانا جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اس کا خاندان کیا ہے؟ اس کا خاندان کیا ہے؟ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا خاندان تو اس کا سب سے اعلیٰ ہے، خاندان اس کا کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا، کہا کہ اس کی صورت کیسی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو سفیان سے دوسرا سوال کیا صورت کیسی ہے؟ حضرت ابو سفیان چاہ رہے ہیں کہ میں معاذ اللہ کوئی جھوٹ گھڑوں، کوئی ایسی بات کروں جس سے آپ کا عیب ثابت ہو، آپ کی برائی ثابت ہو، اور یہ سوال ہی ایسے کر رہا ہے۔ پہلے اس نے خاندان پوچھا ہے، اب یہ آپ کی صورت پوچھ رہا ہے اور صورت میرے آقا کی سب سے اعلیٰ۔ اور خدا دے کامل خیال ورگا کسی دا کامل خیال کوئی نہیں، اور خدا دے کامل خیال ورگا کسی دا کامل خیال کوئی نہیں، سادے محمد قوت کے چہرہ کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سوڑا مدنی تو پھر ہوئے، جواب ملے آئے عظیم کملہ کسی نے جڑیا ہے ایک دا مال کوئی نہیں۔ فلک دے چندے ستارے بیکن، زمین میں لکھا نظارے بیکن، عرش تو لے کے فرشتی توڑی، ملدی کی رائے میں مثال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف سے حسن آچے، کروڑا موسیٰ سے منن آلے، ہر بندے بھی منت رہی پہ عاشق شفی رہے گا۔ ہزارہ یوسف سے حسن آچے، کروڑا موسیٰ سے منن آلے، ساڑھے نبی دے عاشق بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ ساڑھے نبی دے عاشق بلال اوے عاشقہ لئیے، عاشق نہ سارے عشق کہندہ اکل کرنی ہے میری دے گل منے، آتا نو دور تکلے چلا، عشق کہندہ حکمت حکول کرے، آتا نو دور تکلے چلا، اکل کہندی ہے میرے دے نال چلے، آتا نو جنت دی ہور تکلے چلا، میں صرف عاشقہ نہیں منت کرنا چاہنا ہوا، اکل کہندی ہے حکمت حکول کرے، آتا نو دور تکلے چلا، عشق کہندہ میرے دے نال چلے، آتا نو دور تکلے چلا، اکل کہندی ہے میری دے گل منے، آتا نو میں جنت دی ہور تکلے چلا، عشق کہندہ ہورا نو چھجا چلے، آتا نو میرے حضور تکلے چلا۔ وہ ہزارہ یوسف سے حسن آچے، کروڑا موسیٰ سے منن آلے، میرے نبی دے عاشق بلال ورگا کسی دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ کیسے روم نے دوسرا سوال ایسی ہے۔ اب حضرت ابو سفیان دل کے اندر تو ہے کہ معاذ اللہ غلط ثابت کروں، لیکن کہتے ہیں صورت ایسی ہے کہ چاند بھی شرما جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بولو 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 سبحان اللہ۔ صورت ایسی ہے، میاں محمد بخش رحمہ اللہ کہندے نے روایت کرندہ ہے ابن مرارہ، ڈٹھا سی ہیشم محمد پیارا، چنو چودوی سی تے کوئی سی سارا، دوواں نو ویکھا دوبارہ دوواں نو ویکھا دوبارہ، خدا دی قسم کو چن مدن دساوے محمد دا چہرہ سونا نظر آیا۔ اس کی صورت کیسی ہے؟
صورت حضرت ابو سفیان نے فرمایا کہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اب حضرت ابو سفیان نے کہا کہ یہ تو امپریس ہو رہے ہیں, یہ متاثر ہو رہے ہیں اس سے, میں تو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا, یہ تو اس کو مانتے جا رہے ہیں. حضرت ابو سفیان نے فوراً کہا کہ بالکل ابھی ابھی اس نے ایک تازہ معاذ اللہ جھوٹ بولا ہے, اگر آپ کہو تو میں آپ کو سناؤں. کیسے روم نے کہا سناؤ. کہا کہ یہ تھوڑا دن ہی پہلے 3 ماہ پہلے وہ کہتا ہے کہ میں رات ہی رات میں اپنے گھر سے مسجد اقصی تک گیا, مسجد اقصی سے میں اللہ کے پاس گیا, عرشوں تک گیا. مسجد اقصی میں نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی, نماز پڑھانے کے بعد میں رب کے پاس گیا, جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا, میں نے بہت سارے نظارے دیکھے. اور یہ اس نے ایک بہت بڑا مسجد اقصی مدینہ شریف سے لے کے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے وہ تو 3 ماہ کا سفر ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنا لمبا سفر ایک رات کے اندر کیا. اور وہاں پر بیٹھا تھا ایک عیسائی, ایک پادری, ایک مجوسی بیٹھا تھا. وہ کہتا ہے اگر اس نے یہ بات سچی کی ہے, اگر اس نے یہ بات کی ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ سچا ہے. سبحان اللہ. بادشاہ کہتا ہے تو پادری, تو عیسائی, تیرا کیا تعلق ہے اس واقعے کے ساتھ؟ معراج کا مہینہ ہے اور بات ساری ہی ہو جائے, تیرا کیا تعلق ہے اس مہینے اس بات کے ساتھ؟ وہ پادری کہتا ہے کہ میں ہوں مسجد اقصی کا متولی, میں ہوں مسجد اقصی کا خادم, میں مسجد اقصی کی صفیں بچھاتا ہوں, میں مسجد اقصی کو بند کرتا ہوں, صفائی کرتا ہوں. ابو سفیان صاحب جس رات کی آپ بات کر رہے ہیں اس رات میں نے مسجد اقصی کے سارے دروازے بند کیے. میں نے مسجد اقصی کے سارے دروازے, وہ معراج میں کسی بھی مندے ہو یا نہیں مندے؟ بولو بولو بولو, آپ سے بولو سبحان اللہ. سارے مندے ہو. معراج کی وہ شب اقصی میں وہ سب کے سب انبیاء کھڑے رہے, یوسف و یعقوب بھی, نوح بھی, ایوب بھی, محو انتظار ہے, بڑے بے قرار ہیں. کب امام آئے گا, مقتدی ہم کو بنائے گا, اپنے محبت و پیار سے رنج غم جہاں کے مٹائے گا. پھر ایک ہوا چلی, اندھیرے چھٹ گئے, ہر طرف اجالے چھا گئے, آئی آواز کے محمد مصطفیٰ آ گئے. باتیں کہنے لے میرا دروازے اپو کہ میں گیا تھی کہ میں اتریا سی جان والا, وہ چھوڑے اکلا نو کئی تک اٹھے جانے والا یا لے جانے والا, جانے والا مصطفیٰ جانے یا لے جانے والا خدا جانے. اب وہ کہتا ہے, پادری کہتا ہے کہ میں نے مسجد کے سارے دروازے بند کیے, ایک دروازہ بند نہیں ہوا. لوگوں کو بلایا, مستری کو بلایا, بڑی کوشش کی, لیکن وہ دروازہ مجھ سے بند نہیں ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. اور صبح جب میں آیا وہ دروازہ کھلا تھا, اور اس دروازے سے جس رات کی آپ بات کر رہے ہیں اسی رات کی میں بھی بات کر رہا ہوں. صبح جب میں آیا تو اس دروازے سے مجھے انبیاء کی خوشبو آ رہی تھی, اور پتہ چل رہا تھا کہ آج کی رات مسجد اقصی نبیوں میں سجدہ بن کر رہی ہے. اور پھر میرے آقا میں نے جو بات کہی کہ سدرہ کا حوالہ تو ہم سمجھانے کی خاطر اس سے بھی آگے ہے کہیں, جائے محمد جب آقا واپس آ گئے, جب آقا عرشوں کی سیر کر کے آ گئے, جب واپس آئے, اللہ اکبر کبیرہ, سب سے پہلے آقا کے پاس ابو جہل آیا, اور آگے کہتا ہے کوئی نئی بات ہے, کوئی ایسی بات ہے جو آپ کرنا چاہتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے ابو جہل سے کہا کہ میں رات میں میں اپنے گھر سے مسجد اقصی تک گیا, اور مسجد اقصی سے میں عرشوں پر گیا, اللہ سے ملاقات کی, اور یہ باتیں کی, جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا, نظاروں کو دیکھا, تمام چیزوں کو دیکھا, اور پھر میں رات کے اندر واپس آ گیا. ابو جہل کہتا ہے اپنی بات پہ پکا رہنا. اب ابو جہل دوڑا ابو بکر صدیق کے پاس آ گیا. میں نے کہا صدق کیا ہے اور صدیق کون ہے؟ یہاں پہ یہ بات ختم ہو جائے گی. صدق کیا ہے اور صدیق کون ہے؟ دوڑا آیا ابو بکر, اللہ اکبر کبیرہ, حضرت ابو بکر کے پاس, اور سائنس یہ کہتی ہے, جو لوگ نہ مانے معراج کو, سائنس یہ کہتی ہے کہ گھڑی کے 12 بج جائیں اور اس کا سیل نکالنا, تو جب سیل اس کے اندر ڈالو گے تو ٹائم کہاں سے شروع ہوگا؟ بولو یار, بولو نا, سمجھ آ رہی ہے میری؟ گھڑی کے 12 بج جائیں, اس میں سے سیل نکال لو
پھر سیل ڈالو تو گھڑی کہاں سے شروع ہوگی؟ 12 سے شروع ہوگی. میرے آقا عرشوں پر گئے, اللہ نے کائنات کے سیل نکالے, اللہ نے کائنات کی گھڑی نکال لی, کائنات کی سوئیاں رک گئی, اور میرے آقا تمام تر معاملات, تمام تر سیرے, تمام تر باتیں کر کے واپس آ گئے, اور پھر اللہ نے کائنات کے اس نظام کو وہاں سے ہی شروع کر دیا. اور باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ مسجد اپنے گھر سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا, وہ تو 3 مہینوں کا سفر ہے, وہ اتنی جلدی کیسے کیا؟ ارے براق کہتے ہیں برق کو, وہ سفر میرے آقا نے براق پہ کیا. براق برق کو کہتے ہیں, اور برق بجلی کو کہتے ہیں. تیرے گھر کے اندر جو بجلی آتی ہے, تیرے پنکھے میں جو بجلی آتی ہے, تیرے مائک میں جو بجلی آتی ہے, وہ تیرے گھر سے پیدا نہیں ہوتی, وہ تو ڈیم سے پاور پلانٹ میں آتی ہے, پاور پلانٹ سے گریڈ اسٹیشن میں آتی ہے, گریڈ اسٹیشن سے تیرے گاؤں کے تھرمل پاور میں آتی ہے, تیرے گاؤں کے تھرمل پاور سے تیرے گھر کے میٹر میں آتی ہے. وہ دنیا کی برق تیرے گھر کے میٹر سے تیرے کمرے کے الیکٹرک بورڈ میں آتی ہے, تیرے کمرے کے الیکٹرک بورڈ سے وہی بجلی ایک لمحے کے اندر تیرے پنکھے میں آتی ہے, تیرے بلب میں آتی ہے, تیرے مائک میں آتی ہے. اگر یہ دنیا کی بجلی, اگر یہ دنیا کی بجلی ایک لمحے کے اندر یہ وقت طے کر سکتی ہے, وہ تو جنت کی بجلی تھی, وہ تو براق تھا, وہ تو جنت کی بجلی تھی, وہ تو جنت سے منگایا گیا تھا. فوراً آقا آ گئے, میں صدیق کو بتانے چلا ہوں. آقا جب واپس آ گئے, ابو جہل دوڑا چلا گیا, اللہ اکبر کبیرہ. ابو بکر کے پاس گیا, کہنے لگا کہ ایک بندہ راتوں رات ایتھوں مسجد اقصی تک جا سکتا ہے, مسجد اقصی میں جا کے پھر اگے اتنا لمبا سفر کر سکتا ہے. حضرت ابو بکر کہنے لگے بندہ کون ہے؟ سبحان اللہ. حضرت ابو بکر کہنے لگے بندہ کون ہے؟ کہا کہ وہ جو تیرا یار ہے, وہ جو تیرا کیا ہے؟ بولو بولو بولو. ابو بکر یار کا بندے ہو, فرمایا وہ جو تیرا یار ہے. اب اگلی بات کہوں, ابو بکر نے کہا وہ صرف بندہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اسی نبی نو اپنے ورگا سمجھ دیں, لوگ کہتے ہیں کہ اسی نبی نو بندہ سمجھ دیں. میرے آقا نور ہیں لیکن ہم جیسے نہیں, بشر ہے ہم جیسے نہیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تیرے گھر میں پانی ہے, تیرے گھر کے اندر پانی ہے, اور زمزم میں پانی ہے. یہ پانی زمزم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تیرے گھر میں پتھر ہے, حجر اسود پتھر ہے, یہ تیرے گھر کا پتھر حجر اسود کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تیرے سمندر حد میں بھی پہاڑیاں ہیں, یہ ساری پہاڑیاں مل کے صفا اور مروا کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تیرے پاکستان میں بھی شہر ہے, اسلام آباد بڑا خوبصورت ہے, نیو یارک بڑا خوبصورت ہے, واشنگٹن بڑا خوبصورت ہے, لیکن مکہ اور مدینہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو بھی بندہ ہے لیکن تو جتنا بھی اعلیٰ بندہ ہے میرے آقا کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. عائشہ سے پوچھا, عائشہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ آپ کو پسینہ آتا ہے, یا رسول اللہ آپ کو پسینہ آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا فرماتے ہیں عائشہ اس لیے کہ میں تم میں سے پیدا ہوا ہوں, اس لیے کہ میں تم میں سے پیدا ہوا ہوں. یا رسول اللہ بندوں کو جب پسینہ آتا ہے تو اس میں سے بدبو آتی ہے, آپ کے پسینے میں سے تو خوشبو آتی ہے. فرمایا عائشہ تم میں سے تم جیسا نہیں ہو. یا رسول اللہ آپ کو نیند آتی ہے, ہمیں بھی نیند آتی ہے. فرمایا اس لیے عائشہ کہ تم میں سے پیدا ہوا ہوں. یا رسول اللہ آپ صبح اٹھ کے, وہ صرف بندہ نہیں ہے, وہ اللہ کا رسول ہے, وہ اللہ کا رسول ہے, ہم جیسا نہیں ہے, بندہ نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور حضرت ابو بکر کو یہ جو لقب ملا صدیق کا, یہ بھی اسی وقت ملا. اللہ اکبر کبیرہ. ابو بکر کا جملہ سنیے گا اور لوگوں ایمان تازہ ہو جائے گا. ابو بکر کہتے ہیں ابو جہل یہ کیا بات کر رہا ہے, میرے آقا کی بات کر رہا ہے, میرے آقا تو سب سے اعلیٰ ہے, میرے آقا تو سب سے بالا ہے, جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ, روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ, آدمیت آدم میرا مصطفیٰ, کاملیت آدم میرا مصطفیٰ, شمع غار حرا ہے میرا مصطفیٰ, نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ, روح تکوین خلق میرا مصطفیٰ, لا تخیل لا تصور نہ دیوانوں میں آدم و نو ابراہیم عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. شیش کی عظمت ہے ساری اپنی جگہ, آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ, شہرہ جتنا بھی ہے اہل حق کی نظر, کچھ میں لکھوا کی حکمت میرا مصطفیٰ. رازوں میں وہ کہتے تھے
ایسی ہر عمل کی وجہ میرا مصطفیٰ نازا لاکھوں ملے وہ سلیمان کو وہ جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ شہنشاہوں کی سرور میرا مصطفیٰ بے سہاروں کی رغبت میرا مصطفیٰ جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ پھول کلیوں کی مٹھائی میرا مصطفیٰ شام صبح کی شمس میرا مصطفیٰ رب نے خادم کی دل پہ لگا دی مہر رب نے خادم کی دل پہ لگا دی مہر وہ فقطہ قیامت میرا مصطفیٰ نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ بلکہ قرآن کی وہ آیتیں دیکھ لو ہے بشر کی وہ سورت میرا مصطفیٰ نہیں مانتی کسی کا کوئی معجزہ معجزوں کی کمالت میرا مصطفیٰ چین سرکا نہیں کوئی صدیق سے لے گیا ہے صدیق کو خلافت میرا مصطفیٰ حضرت ابوبکر کا جملہ لکھ لو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں فرمایا حضرت ابوبکر نے کہ تو میرے نبی کی بات کر رہا ہے ابو جہل میں تو اس سے بڑی بات مان چکا ہوں فرمایا بڑی بات کیا ہے کہا کہ میرے نبی کا غلام جبریل امین ایک دن کے اندر کئی مرتبہ عرشوں سے فرشوں پہ آتا ہے فرشوں سے عرشوں پہ جاتا ہے اگر جبرائیل غلام ہو کر اگر جبرائیل نوکر ہو کر اگر جبرائیل خادم ہو کر کئی مرتبہ عرشوں سے فرشوں پہ آ جا سکتا ہے تو یہ تو آتا ہے یہ کیوں نہیں جا سکتا سبحان اللہ دوستو ہم صدیق کو بھی ماننے والے ہیں اور ہم ایک اور ضروری بات ہے آج غالباً بائی رجب کا دن ہے ہم حضرت صرف 2-4 منٹ ہم حضرت معاویہ کو بھی ماننے والے ہیں آخری بات ہے اگر محبت سے سنو صرف 2-4 منٹ مجھے توجہ دو یہ ضروری بات ہے آج بائی رجب کا دن ہے ہم ہر صحابی کو ایسا ہی مانتے ہیں جیسا اس کے ماننے کا حق ہے حضرت معاویہ کی بات کرتے ہوئے ہمارے اپنے لچک جاتے ہیں اپنے سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کاش میں ایسے راستے پر بیٹھ جاؤں غنیت الطالبین کے اندر لکھا کہ میں ایسے راستے پر بیٹھ جاؤں جہاں سے حضرت معاویہ کا گزر ہو اور حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی اڑے اللہ اکبر لوگوں ہم نے معاویہ کو ڈائجسٹوں میں پڑھا قصوں میں پڑھا ناولوں میں پڑھا کہانیوں میں پڑھا اخباروں میں پڑھا کالموں میں پڑھا معاویہ کے دیکھنا ہے تو اللہ کے قرآن میں دیکھو یا محمد کے سچے فرمان میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں ایسے راستے پر بیٹھتا ہوں ایسی جگہ پر بیٹھتا ہوں جہاں سے حضرت معاویہ کا گزر ہو اور حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں سے مٹی اڑے اور میرے قدم پہ پڑ جائے میں اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی مٹی لے کے چلا جاؤں اور کہوں مولا کوئی عبادت نہیں لے کے آیا کوئی روزہ نہیں ہے کوئی نماز نہیں ہے کوئی حج نہیں ہے کوئی زکات نہیں ہے اللہ معاویہ کے گھوڑے کے قدموں سے اڑنے والی مٹی اپنے بدن پہ ڈال کے آیا ہوں شیخ عبدالقادر جیلانی لکھتے ہیں کہ میری شفاعت کے لیے معاویہ کے گھوڑے سے قدموں سے اٹھنے والی مٹی کافی ہو جائے ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے اور شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اللہ اکبر کہا کہ حضرت معاویہ کی منقبت زیادہ ہے یا پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شان زیادہ ہے شاہ عبدالقادر نے تفسیر لکھی اللہ اکبر کبیرہ یہ میں نے بات اس لیے کی آج ہم کنڈے چلاتے ہیں یہ بائی والے دن کے اندر اور کنڈوں کو یہ نام دیتے ہیں کہ آج ولادت ہے امام جعفر صادق کی اس لیے ان کی ولادت پہ ہم خوشی کر رہے ہیں اور کنڈوں کا ہم نے ختم دلوایا ہے اللہ اکبر کبیرہ امام جعفر صادق کی اگر ولادت پہ خوشی کرتے ہو تو باقی 11 اماموں کی ولادت پہ خوشی کیوں نہیں کرتے یہ صرف اس لیے دلوائے جاتے ہیں کہ بائی کو امیر معاویہ کی وفات کرتے ہیں اور وہ لوگ حضرت امیر معاویہ کی وفات پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں شاہ عبدالقادر سے کسی نے پوچھا کہ ایسا بات بتاؤ کہ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز زیادہ مقام والے ہیں یا حضرت امیر معاویہ زیادہ مقام والے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا لوگوں کیا پوچھتے ہو کہاں عمر بن عبدالعزیز اور کہاں حضرت امیر معاویہ کہاں حضرت امیر معاویہ فرمایا لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں نہیں خربوں عمر بن عبدالعزیز اکٹھے ہو جائے معاویہ کے بدن سے ٹوٹے ہوئے پان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ حضرت معاویہ نے ایمان کی حالت کے اندر میرے آقا کے چہرے کو دیکھا ہے میں بھی یہ بات الحیران کہتا ہوں ڈنڈے کی چوٹ پہ کہتا ہوں تو مانگے دہی کہتا ہوں منبر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں ساری کائنات کے ولی ساری کائنات کے کتب ساری کائنات کے ابدال ساری کائنات کے غوث ساری کائنات کے پیر اور ساری کائنات کے لوگوں کے سجدے اکٹھے کیے جائے ساری کائنات کے لوگوں کے نوافل اکٹھے کیے جائے ساری کائنات کے لوگوں کے روزے
اللہ کے نبی کے چہرے پہ ڈالی. ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہمارا مسلک یہ ہے, ہمارا نظریہ یہ ہے کہ بلال کی یہ ایک نگاہ ساری کائنات سے بھاری ہو جائے, ساری کائنات سے بھاری ہو جائے. ہر صحابی کو ایسا ہی مانا جائے, ہر صحابی کو ایسا ہی مانا جائے جیسا کہ اس کا حق ہے. ہم معاویہ کو بھی مانتے ہیں, حضرت علی کو بھی مانتے ہیں. علی نو بو ترابادن, علی نو کو یہ نہ آکھے کہ علی نو نہیں مانتے. علی نو بو ترابادن, علی نو لاجوابادن, علی نو نام چمنا بھی, علی نو نام چمنا بھی, نبی والے سبابادن, علی نال حب رکھنا, نبی والے سبابادن, علی میار ہے, علی دی عداد کر, مریضہ علی شفا بھی ہے, علی دستار نبی آگی, علی پرچار ولی آندہ, علی محمد رہتے ہیں, علی بہتر بگل شمدہ, غلامہ کھا کے ٹھیک ہو سی, علی نو میں سارے صحابہ جو نوابہ کھا کے ٹھیک ہو سی, علی تفسیر قرآنی, علی کعبے نگوہر ہے, علی حسنین نوابہ, علی زہرانہ شہر ہے, علی دشمن میں گھوڑے رو, علی دشمن میں گھوڑے رو, دے سکتے لگامہ کو آخری جملے ہیں. اور کسی غلام کا ہاتھ نیچے نہ ہو, جو غلام ہے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرائے, جو سارے صحابہ کا غلام ہے وہ اپنے لب ہلائے اور بتائے ہم ابو بکر کو بھی مانتے ہیں, ہم عمر کو بھی مانتے ہیں, عثمان کو بھی مانتے ہیں, اور علی کو بھی ایسے ہی مانتے ہیں. علی وحدت گلشندہ, غلامہ کھاتے ٹھیک ہو سی, علی نو میں سارے صحابہ جو نوابہ کھاتے ٹھیک ہو سی, علی تفسیر قرآن, علی کعبے نگوہر ہے, علی حسنین نوابہ, علی زہرانہ شوہر ہے, علی دشمن میں گھوڑے رو, علی دشمن میں گھوڑے رو, دے سکتے لگامہ کو کتے روزن میں سر سکتا, علی لہر غلامہ. حضور کے ہر صحابی کے ساتھ یہ رجب کا مہینہ تھا, کچھ باتیں معراج پر ہوئی, کچھ حضرت معاویہ کی شان پر ہوئی, اور کچھ باتیں حضرت علی کی. اللہ ہمیں ان تمام لوگوں کے ساتھ محبت نصیب فرمائے. اور آخر میں یہ بات عرض کرتا جاؤں کہ ماں باپ اللہ اکبر کبیرہ, ماں کا جو اللہ کے نبی نے مقام بتایا ہے, میں نے حدیث پڑھی, الجنت تحت اقدام الامہات. فرمایا یہ نہیں کہا کہ جنت ماں کے سر پر ہے, یہ کہتے تو بڑی بات ہے, یہ تو بڑا اعزاز ہے جنت. فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. مولویوں, پیروں, لیڈروں, وزیروں, مشیروں, جنت صرف مسجدوں میں نہیں, جنت صرف نمازوں میں نہیں, جنت صرف روزوں میں نہیں, جنت صرف حج میں نہیں, جنت صرف زکات میں نہیں, الجنت تحت اقدام الامہات. اگر ماں باپ کو ناراض کر کے روزے رکھتا ہے تو کسی کام کا نہیں, اگر ماں باپ کو ناراض کر کے حج کرتا ہے کسی کام کا نہیں, اگر ماں باپ کو ناراض کر کے نمازیں پڑھتا ہے تو کسی کام کا نہیں. الجنت تحت اقدام الامہات. اگر جنت پانا چاہتا ہے تو ماں کے قدموں کے ساتھ سمجھ جا, اللہ کو جنت کا حقدار بنا دے. رکھے ماں محبت سے, رکھے ماں محبت سے. صحابی آیا, یا اللہ سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ فرمایا سل امو کا, تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تیری ماں. پھر آیا, یا اللہ اس سے زیادہ, فرمایا سل امو کا, سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کی حقدار تیری ماں ہے. یا اللہ میں تیسری مرتبہ پوچھ رہا ہوں. پھر فرمایا سل امو کا, سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کی حقدار تیری ماں. پھر فرمایا یا اللہ میں چوتھی دفعہ پوچھ رہا ہوں. حدیث کی کتاب ہم علماء تشریف فرما ہے, اللہ کے نبی نے چوتھی مرتبہ بھی یہی فرمایا. فرمایا سل امو کا, سل امو کا, سل امو کا, سل امو کا. 4 مرتبہ فرمایا کہ سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کی حقدار تیری ماں ہے. تو پھر مجھے کہنے دینا, رکھے ماں محبت سے وہ نام کیا ہوگا, رکھے ماں محبت سے وہ نام کیا ہوگا. جڑے اماں دے پتر ہوئے جنہاں نوں ماواں نال پیار ہویا چپ نہیں رہن گے. رکھے ماں محبت سے وہ نام کیا ہوگا, لگائے جس پہ ماں وہ الزام کیا ہوگا, ماں کا احترام کیا ہوگا, جس کے قدموں تلے ہے جنت اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. جس ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے, اس ماں کے سر کا کتنا بلند مقام ہوگا. اس ماں دھوپ بدلتے می ہنیری, میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ, دھوپ بدلتے می ہنیری, ہر ایک دی اپنی تھاں ہوندی. اور دھوپ بدلتے می ہنیری, ہر ایک دی اپنی تھاں ہوندی. دھوپ بھی بھاوے چنگی لگے چھاں تے آخر چھاں ہوندی. سبحان اللہ. او میاں دھوپ بھی بھاوے چنگی لگے چھاں تے آخر چھاں ہوندی. ابا پتر بہن بیرا سارے رشتے چنگے نے. سبحان اللہ.
سمجھتے گئے ہو سو او میاں انہوں دا ردیف سمجھتے گئے ہو سو نا او دھوپ بدل میں ہنیری ہر ایک دی اپنی تھا ہوندی دھوپ بھی بھامے چکی لگے چھا کے آخر چاہ ہوندی ابا پتر بھیڑ میرا سارے رشتے چنگے میں محمد بخشا زمانہ پھر کے رے ماں کے آخر ماں کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں جڑ کو کہتے ہیں جڑ کو کا معنی ہی یہ ہے لغت اٹھائیے جہاں سے نظام انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے کائنات کے اندر اللہ نے باپ کے بغیر تو انسان کو پیدا کیا ہے لیکن کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا دنیا کے اندر جو کہے کہ میں ماں کے بغیر پیدا ہوا ہوں ولی ہے اس کی بھی ماں ہے نبی ہے اس کی بھی ماں ہے بابا فرید ہے اس کی بھی ماں ہے پیر ہے اس کی بھی ماں ہے فقیر ہے اس کی بھی ماں ہے غوث ہے اس کی بھی ماں ہے کتب ہے اس کی بھی ماں ہے ابدال ہے اس کی بھی ماں ہے ارے ماں وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کیوں نہیں اس کی بھی ماں ہے خواب بہاؤدین زکریا ملتانی کیوں نہیں اس کی بھی ماں ہے ہر ایک کی ماں ہے بابا فرید فرماتے ہیں میں وقت کا ولی ہوں اماں فرماتی ہے ہوش کر تو ولی یوں ہی نہیں بنا جب تک میں وضو کر نہیں کر لیتی تھی مجھے گود نہیں پھرایا جب ماں نیک ہو جب ماں اعلیٰ ہو ماں کردار میں اعلیٰ ہو تو پھر بیٹوں میں بابا فرید پیدا ہوتا ہے جب ماں برتر و بالا ہو جب ماں فاطمہ ہو جان دو جملے ماں فاطمہ دے بولو بولو تھکتے نہیں گئے تھکتے بڑے گئے انہوں دونوں زبردستی سنا رہے ہیں تھکتے ہو رہا آواز آ رہی تھک گئے میاں ماں ہوئے فاطمہ ورگی اللہ اکبر کبیرہ تے بیٹے حسن تے حسین ورگے پیدا ہوندے نے میں پوچھیا مولا حسن تے حسین جنت دے سردار نے اللہ انہاں دی جنت کتھے اللہ اکبر کبیرہ آواز آندی ہے حسن و حسین جنت دے سردار نے انہاں دی ماں جنت کی عورتاں دے سردار ہے آبروئے نبی سیدہ فاطمہ مشکوئے نبی سیدہ فاطمہ اکسخوئے نبی سیدہ فاطمہ یعنی ہوئے نبی سیدہ فاطمہ اس قدر مقدس بنی سیدہ فاطمہ دونوں عالم کی رانی بنی سیدہ فاطمہ مصطفیٰ کی نشانی بنی سیدہ فاطمہ مصطفیٰ کی نشانی بنی سیدہ فاطمہ جن سے ساری کہانی چلی سیدہ فاطمہ نازش زندگی سیدہ فاطمہ روشنی روشنی سیدہ فاطمہ لباس علی سیدہ فاطمہ نور عین نبی سیدہ فاطمہ حیات ملکہ بطول زہرا طہار پانا اصول زہرا حسن و حسین کے حکمدارا سلام کر لے قبول زہرا اماں فاطمہ بھائی سعید صاحب کی اہلیہ ان کے انتقال پر ہم جمع ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اماں فاطمہ اور اماں عائشہ ضمناً بات ذہن میں آ گئی تشریف فرما ہے اور اماں عائشہ اللہ اکبر کبیر اماں فاطمہ کے پاس تشریف فرما ہے اور اماں فاطمہ فرماتی ہیں اماں میرا مقام بہت زیادہ ہے میں نبی کی بیٹی ہوں بہت زیادہ یاد آ گیا شروع ہو محبت سے کام آئے گی آپ اماں میں نبی کی بیٹی ہوں میرا مقام زیادہ ہے اماں عائشہ فرماتی ہے اماں فاطمہ فرمایا بیٹی فاطمہ تیرے مقام کو مانتی ہوں تیری رفعت کو مانتی ہوں تیری عزت کو مانتی ہوں تیری عظمت کو مانتی ہوں تیری منقبت کو مانتی ہوں تیری شان و شوکت کو مانتی ہوں لیکن میں بھی کوئی کم نہیں اماں عائشہ نے جان دے ہو سبحان اللہ میرے خیال ہے کہیں جان دے بھی نہیں سبحان اللہ کون سن اللہ اکبر کبیرہ فرمایا کہ مانتی ہوں تیری عزت و عظمت کو تیری رفعت کو تیری طہارت کو تیری پاکیزگی کو تو کم تو نہیں ہے لیکن اگر اجازت ہو تو میں ماں بھی اپنی عزت بتاؤں آپ کو سبحان اللہ جی اماں بتائیے اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے تیرے بابا سے سنا ہے میں نے اپنے گھر کے شوہر سے سنا ہے میں نے رحمت للعالمین سے سنا ہے میں نے فصیح اللسان سے سنا ہے میں نے فصیح البیان سے سنا ہے میں نے مقصد کائنات مقصود کائنات اور رونق کائنات بہار کائنات عزت کائنات عظمت کائنات پیارے محبوب سے سنا ہے کہ جنت کے اندر ہر بیوی کا ہاتھ اس کے شوہر کے ہاتھ میں ہوگا فاطمہ تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر کیوں نہ کہوں امین دین مبی عائشہ مکین خلد بڑی عائشہ امین دین مبی عائشہ مکین خلد بڑی عائشہ حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا رب نے بھیجی جنت وہی عائشہ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے بنا کے جنت حبیب اپنا سلا دیا ہے سلام علیہ نور شام سرہو تیرے ہی در پہ تیرے رہن کا چبایا ہوا بس نبی نے شفا کیا لگے جو پہلے طلب تیرے اسی جگہ سے نبی نے دیا جنت میں ہوں گے سارے تیرے
ہم زہرا کے بھی دیوانے ہیں، ہم فاطمہ کے بھی دیوانے ہیں، ہم عائشہ کے بھی دیوانے ہیں، ہم خدیجہ کے بھی دیوانے ہیں، ہم حفصہ کے بھی دیوانے ہیں۔ اب دیوانوں کا ہاتھ فضا میں لہرانا چاہیے، جنت میں ہوں گے سارے تیرے دیوانے، جہنم جیسا سے نہیں عائشہ۔ اللہ ہمیں اپنی ماؤں سے اور کائنات کی ساری ماؤں سے محبت نصیب فرمائے۔ یورپ نے اور وہاں کی تہذیب نے، وہاں کے کلچر نے، وہاں کی ثقافت نے عورت کو کوئی عزت نہیں دی۔ ہمارے اسلام نے عورت کو بڑی عزت دی ہے، بڑی عزت دی ہے، اتنی عزت دی ہے کہ عورت جب پیدا ہو تو وہ رحمت بن جاتی ہے، جب اس سے کوئی پیدا ہو تو وہ جنت جنت بن جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ماؤں میں محبت